بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان وعلى نعمة الأمن في البلاد والأمان، والحمد لله على مجالس الذكر والعرفان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. میں ابو سعید عنایت الرحمن عثمان عفا اللہ عنہ وعن المسلمین اجمعین، جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودیہ عربیہ کی جانب سے مخاطب ہوں. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے آن لائن دروس کا سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. آج بھی ہمارے درس کے جو موضوعات اور ٹاپک ہیں، روزے کی نیت کب کی جائے، فرض روزوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. روزے کی نیت کب، کیسے اور کیوں کی جائے، اور اگر کوئی لا علمی کے باعث وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی عمدن بلا عذر روزہ توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے. ان تمام امور پر ہماری گفتگو ہوگی. تو چلیے، آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے روزے کی نیت کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے. روزے کی تعریف کیا ہے، روزے کی نیت کا حکم کیا ہے، روزے کی نیت کا وقت کیا ہونا چاہیے اور کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے، روزے کی کامل نیت کیسے کی جائے، کیا روزانہ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ماہ رمضان میں دن کے وقت افطاری کی نیت کسی نے کی تو اس کا کیا حکم ہے. ان تمام سوالات کا جواب آج کے اس درس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. روزے کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ طلوع فجر صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک عبادت کی نیت سے، تقرب الہی کے جذبے سے، اجر و ثواب کی نیت سے کھانا پینا، جماع اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام شریعت اسلامیہ کے اصطلاح میں روزہ کہلاتا ہے. اب جب روزہ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، تقرب الہی کے جذبے سے، اجر و ثواب کی نیت سے، مفسدات سیام سے یا روزہ توڑنے والی چیزوں سے جیسے کھانا ہے، پینا ہے، جماع ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، تو ان سے رکنے کا نام روزہ ہے. روزے کی نیت کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے، فرض ہے، ہر ایک پر فرض عین ہے. اور روزے کی کیا ایک ہی نیت ہونی چاہیے؟ جیسے چاند دیکھ لیا تو پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کر لیا تو یہ کیا ہے کافی ہے، یا ہر دن کے روزے کی نیت اس کو الگ سے کرنی ہوتی ہے؟ ان تمام چیزوں کے تعلق سے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کی کیفیت اور صفت کیا ہونی چاہیے، ان تمام امور کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی. اب آئیے ہم نیت کیسے کریں. آدمی روزہ رکھتے وقت اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم حکم کو انجام دے رہا ہے.
اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا روزہ رکھنے کا، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اللہ کے کسی بھی حکم کی بجاوری عبادت ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہوئے بھی، ہم میں سے ہر آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن میں ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، کھانے پینے سے رکے رہیں اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے سے رکے رہیں۔ جب روزہ ایک عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے انجام دی جانی چاہیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے ادا کی جانی چاہیے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کی نیت میں پائے جائیں تو اس کی نیت مکمل تصور کی جائے گی۔ اچھا، ہم نیت کیوں کریں؟ نیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے کیسا پتہ چلے گا کہ آپ نے رضائے الہی کے جذبے سے روز کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ کبھی آدمی ڈاکٹر کے نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے چند گھنٹے کے لیے 12 گھنٹے روزہ رکھ کر اس کو کولیسٹرول کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، تو 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کی پوزیشن میں اس کو بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، تو یہ روزہ تو نہیں ہوا۔ اس لیے روزے کے لیے تقرب الہی، عبادت الہی کی نیت ضروری ہے۔ کبھی لوگ 8 گھنٹے عادتاً کھاتے نہیں، 10 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اپنے صحت و عافیت کی حفاظت کی خاطر، حفظان صحت کی خاطر۔ یہ تو عادت ہوئی، روزہ تو نہ ہوا۔ تو اس لیے روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا صوم کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر تقرب الہی کا جذبہ، عبادت الہی کا جذبہ اگر شامل ہے تو رمضان کے فرض روزے ہوں یا نذر اور کفارے کے واجب روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس کے بغیر، آپ کی نیت کے بغیر، آپ کے شرعی روزے اور بیماری سے بچنے کے لیے حفظان صحت کے طور پر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نیت کے ذریعے سے یہ جان سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے، کون سا عمل غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، کون سا عمل بطور عبادت انجام دیا جا رہا ہے، کون سا عمل بطور عادت ادا کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اعمال کی ادائیگی کے وقت نیت ضروری عنصر ہے، اور کسی بھی انسان کی نیت میں 3 چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو اس کی نیت کمال درجے کی نیت تصور کی جاتی ہے۔ روزے کی نیت کا حکم اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے اگلے آنے والے دن کے روزے کی نیت آدمی کو کر لینی چاہیے۔ اگر وہ صبح صادق سے پہلے جاگ کر سحری کھا رہا ہے تو یہی اس کی نیت ہوئی، اس کو زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی طرز عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کی صفت دل میں آدمی کا پکا ارادہ کر لینا کہ کل میں روزے سے رہوں گا، چند دانے کھجور کھا لیا، کوئی سحری کے لیے جو کچھ بھی اس کو میسر ہوا کھا پی کے اس نے اذان سے پہلے اس نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہی نیت ہے۔ اسی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے
صبح صادق سے پہلے کل روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور سنن البیہقی میں، اور سنن الدارمی، اور صحیح ابن خزیمہ اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث، اس حدیث کو امام بخاری نے، امام البانی نے امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام دارقطنی نے اور سنن نسائی اور سنن دارمی اور بیہقی اور وغیرہ نے روایت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا کوئی روزہ نہیں، یعنی اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نیت کل آنے والے دن کے روزے کی نیت رات میں ہو جانی چاہیے، رات کے کسی بھی حصے میں، لیکن صبح صادق سے پہلے اس کو نیت کرنا چاہیے۔ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان دونوں روایتوں کے پیش نظر عام اہل علم کا مسلک یہی ہے، روزہ کے شروع کرنے سے پہلے رات ہی کو نیت کرنا ضروری ہے۔ امام شوکانی ان دونوں حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ روزے کے شروع کرنے سے پہلے رات ہی کو نیت کرنا واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے بھی جملہ عبادات کی طرح ایک عظیم اور مقدس عبادت ہیں، ایک فریضہ ہے، ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض اور واجب روزوں کی نیت کی جانی چاہیے، اداءً یا قضاءً یا نذراً یا کفارتاً، رات ہی سے جو بھی ہو، رات ہی سے نیت ہونی چاہیے۔ آنے والے کل کے روزے کی نیت رات کے کسی بھی حصے میں طلوع فجر صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور یہ نیت روزے کے لیے شرط صحت ہے، یعنی روزے کے صحیح ہونے کے لیے اساسی شرط ہے۔ رمضان کے پہلے دن فرض روزے کی نیت سے اگر اسے ثبوت رمضان کا علم رات میں نہ ہوا اور دن چڑھے معلوم ہو کہ آج رمضان کا چاند کل نظر آیا تھا، تو ایسی صورت میں دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اسے ایک دن کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو علم ہی دن میں ہوا ہے، اور جب اس کو علم ہوا اس وقت سے وہ اپنے روزے کی تکمیل کرے گا۔ اگرچہ اس نے صبح فجر کے بعد ناشتہ بھی کیا ہو، کھانا بھی کھایا ہو، مختلف چیزیں اس نے مشروبات بھی پی ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرض روزہ دن میں نیت کرنے سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اسے رات کو روزہ واجب ہونے کا علم نہ ہوا ہو۔ جیسا کہ دن کے دوران چاند نظر آنے کا ثبوت مل جائے تو انسان اس دن کے باقی حصے میں روزہ رکھے گا، اس پر قضا نہیں ہوگی، خواہ اس نے دن میں کھایا پیا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی بات امام ابن قیم ان کے شاگرد رشید، اور اسی طرح سے امام شوکانی اور شیخ البانی اسی بات کے قائل ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو طلوع فجر کے بعد ماہ رمضان کے شروع ہونے کا علم ہوا، اس پر لازم ہے کہ وہ باقی دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء سے اجتناب کرے، کھائے نہیں، پیے نہیں، اپنے بیوی سے دور رہے، کیونکہ وہ روزے کا دن ہے، اور صحیح مقیم کے لیے جائز نہیں کہ اس دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء تناول کرے، اور اس پر قضا وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے، کیونکہ اس نے فجر سے پہلے رات کے وقت اس روزے کی نیت نہیں کی۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس کو رمضان کے چاند کا علم نہیں ہوا تھا، اور جس وقت اس کو علم ہوا اس وقت سے اس پر نیت کرنا واجب ہے، اور چونکہ اسے پہلے علم نہیں تھا، جب علم ہو گیا تو اس نے روزے سے روزہ رکھا۔ بہرکیف
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ روایت، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت کی اس کا روزہ نہیں ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن قدامہ المغنی میں بھی یہی بات نقل فرماتے ہیں، اسی کو عام فقہاء کا قول بتاتے ہیں۔ بہرکیف دونوں قول آپ کے سامنے رکھے گئے۔ زیادہ مناسب بات امام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد رشید امام ابن القیم اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کچھ لوگوں پر دن میں فرض ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کافر تھا، دن کے 11 بجے وہ مسلمان ہوا، تو جب اس نے کلمہ پڑھا رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد سے وہ روزے کی حالت میں آ جائے گا، اگرچہ اس نے صبح کھایا ہو، پیا ہو، ناشتہ واشتہ کیا ہو، سورج نکلنے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ تھا رمضان کے نصف النہار میں وہ بالغ ہو گیا، جب سے اس کو علم ہو گیا کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، تو بہرکیف اس کے بعد سے اس کے روزے کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی انسان مجنون یا پاگل تھا، دن کے کسی حصے میں اس کو افاقہ ہوا، تو ایسی صورت میں دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، ان کا روزہ صحیح ہے، انہیں ایک دن قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے طلوع فجر کے بعد کچھ کھا لیا ہو، پی لیا ہو، پانی وغیرہ پی لیا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابراہیم تویجری انہوں نے مختصر الفقہ الاسلامی کی کتاب الصیام میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ رمضان کے روزوں اور نمازوں کے معاملے میں آدمی جس جگہ ہے اسی کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اگر سطح زمین پر ہے تو سطح زمین کا حکم لگے گا، اگر فضاؤں میں ہوائی جہاز میں سفر پر ہے تو فضا کا حکم لگایا جائے گا، سمندر میں کشتی میں ہے تو سمندر کا حکم لگایا جائے گا۔ بہرحال جہاں وہ ہے، جس حالت میں ہے، اسی کا اس پر حکم لگایا جائے گا۔ البتہ نفل روزے کے لیے اگر کوئی طلوع فجر کے بعد بھی کھانا پینا اور جماع اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک گیا ہو تو دن میں زوال سے پہلے بھی وہ نیت کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی تحقیق شدہ بات نفل روزے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کی نیت بھی رات ہی میں ہونی چاہیے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے ایک مرتبہ فجر کے بعد کسی امہات المؤمنین کے گھر پہ پوچھا کھانے کو کوئی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اذن انا صائم، تو پھر میں روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلوع صادق کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے نفل روزے کی۔ اچھا، کیا روزانہ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنا ضروری ہے؟ روزہ چاہے فرض ہو یا نفل، ہر قسم کے روزوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ روزانہ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور ہر دن ہر مرتبہ جب اس عبادت کی ابتدا کی جائے اس کے اثر نو الگ سے نئی نیت کر لینی ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام نووی، ملا علی قاری حنفی رحمہم اللہ، سعودی عرب کی مستقل فتاوی کمیٹی، سب اسی کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کے لیے زبان سے سرن یا جہرن کسی قسم کے الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے کچھ مخصوص قسم کے الفاظ وضع کر لیے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی بھائیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دل میں نیت ہوتی ہے، نیت زبان سے ادا کرنا یہ بدعی عمل ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہاں آخری مسئلہ ہمارے اس موضوع سے نیت سے متعلق یہ ہے، رمضان کے مہینے میں دن کے وقت
اگر کسی نے افطاری کی نیت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، یا بیوی سے جنسی ملاقات بھی نہیں کی، یا روزہ توڑنے والے مفسدات الصیام کا کسی بھی قسم کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس نے نیت کی کہ میں نے روزہ افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں ایسے روزے دار کے روزے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ واقعی روزہ توڑنے والا یا افطاری کرنے والا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ جمہور علماء، جس میں مالکیہ، حنابلہ، ظاہریہ، امام بغوی اور اسی طرح ابراہیم بن علی فیروز آبادی کے صحیح قول کے مطابق واقعتاً ایسا شخص روزہ توڑنے والا یا افطاری کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ نیت پورے روزے میں شرط ہے۔ صبح صادق سے پہلے جب اس نے نیت کر کے سحری کھائی، اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، افطاری کرنے تک نیت پورے روزے میں شرط ہے۔ جب بیچ روزے میں اس نے افطاری کی نیت کر لی تو اس کی نیت ختم ہو گئی، وہ روزہ توڑنے والا شمار ہوگا، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، کسی مفسدات الصیام کا کسی بھی مفسدات الصیام کا یا روزہ توڑنے والے امور کا ارتکاب نہ کیا ہو، لیکن نیت تو اس نے کی روزہ توڑنے کی۔ تو نیت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب اس نے دوران روزہ افطار کرنے کی نیت کی تو باقی روزہ بغیر نیت کے رہ گیا، اور کوئی بھی عمل بغیر نیت کے باطل ہو جاتا ہے۔ جب بعض عمل باطل ہو گیا تو مکمل عمل باطل ہو گیا۔ حنابلہ نے کہا کہ روزہ ایک عبادت ہے اور نیت ہر عبادت کے لیے شرط صحت ہے۔ افطاری کی نیت کرنے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ فاسد ہو گیا۔ جیسے کوئی شخص کسی نے نماز کے دوران نماز سے نکلنے کی نیت کر کے نکل جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دراصل اگر توجہ سے بغور دیکھا جائے تو عبادت کے تمام اجزاء میں نیت کا باقی اور موجود ہونا ضروری امر ہے، جو یہاں مفقود ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں افطاری کرنے کی نیت کی تو اس کا روزہ ختم ہو گیا اور اس کو ایک دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تھے کچھ مسائل نیت کے تعلق سے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے روزوں میں صحیح طریقے سے نیت کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو بغیر کسی عذر کے کوئی شخص روزہ چھوڑ رہا ہے، عمدن قصدن، کوئی شرعی عذر نہیں ہے اس کے پاس، بیمار نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اگر خواتین ہیں تو وہ مینسس یا حیض کی حالت میں بھی نہیں ہے، یا وہ نفاس کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو یہی چند عذر ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ مسافر ہے، بیمار ہے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ دودھ اگر کچھ کھائے نہیں پیے نہیں تو دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس دودھ نہیں آئے گا، بچے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور بچہ دوسری کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، تو علماء نے ایسی خاتون کو بھی افطاری کی اجازت دی ہے۔ بہرکیف چلیے اس درس میں چند اس قسم کے مسائل کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمدن بلا عذر روزہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ بے نمازی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ صرف رمضان میں نماز پڑھنے والوں کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں
کیا جان بوجھ کر عمدن و قصدن روزہ توڑ دینے والا قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس سلسلے میں ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کسی بھی دن جماع کے ذریعے سے یا بلا عذر کچھ کھا یا پی کر روزہ چھوڑنا یا عمدن اور قصدن روزہ توڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے جن روایت سے استدلال کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو اسے قتل کرنا جائز ہے، کلمہ شہادت، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ یہ روایت مسند ابو اعلیٰ کی ہے۔ حافظ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً ایک روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رفعہ من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصیام میں تعلیقاً باب اذا جامع فی رمضان اس میں نقل فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے افطار کیا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیام الدہر وان صامہ، اگر وہ پوری زندگی بھر روزے اس ایک دن کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو بھی اس کی قضا نہیں ہو پائے گی، اس کے بدلے قضا نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی کو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذا بضبعی فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد فقلت إني لا أطيق فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عوى أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أجداقهم دما قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطبراني رحمهم اللہ جميعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ فرشتے انسانوں کے شکل میں تھے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی پر لے گئے اور وہاں ان دونوں نے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں چڑھا اور حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، وہاں میں نے بڑی سخت قسم کی آوازیں سنی، شور سنا۔ میں نے دریافت کیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے چلے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے جن کے منہ چیرے گئے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رمضان کے دن میں بغیر کسی شرعی عذر کے یا بیماری کے یا سفر کے یا اگر خواتین ہیں تو حیض یا نفاس کے بغیر اگر کوئی اس طرح کے بغیر کسی شرعی عذر یا مرض کے روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا ہے۔ شیخ البانی اس حدیث پر نوٹ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل عمدن جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے۔ بھلا آپ یہ بتلائیے کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کے طلبگار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے روزہ افطار کرتا ہے رمضان کے دنوں میں
بیمار بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کی سزا بڑی سنگین ہے آخرت میں۔ اچھا، ایک شخص بے نمازی ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، تو بے نمازی کا روزہ اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ثابت ہے کہ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اخرجہ مسلم باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ، شیخ عبداللہ بن جبرین، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ اور سعودی عرب کی مستقل فتاوی کمیٹی وغیرہ نے بھی دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والے کو کافر ہی قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے نمازی کافر ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، چونکہ روزہ بھی ایک اہم ترین رکن اسلامی نہیں بلکہ مقدس فریضہ ربانی بھی ہے، اس لیے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ صرف رمضان میں نماز پڑھنے والوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ یا کچھ لوگ جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آٹھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھاٹی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سال بھر میں ایک مرتبہ عیدین میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو دین اسلام میں صرف نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے سعودی عرب کی مستقل فتاوی کمیٹی کا بیان یہ ہے، چونکہ نماز شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین رکن اسلامی نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ بھی ہے، اس لیے اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے کوئی اگر اس کو چھوڑ رہا ہے یا سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے اس کو مطلقاً ترک کر رہا ہے تو یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، صرف رمضان میں ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں، رب رمضان کی عبادت نہیں کرتے۔ رب رمضان تو وہ حی لا یموت ہے، حی قیوم ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، وہ صرف رمضان میں وہ عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ سال بھر میں نماز دن میں 5 مرتبہ مطلوب ہے۔ روزہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ نظر کے روزے ہوتے ہیں، کفارے کے روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ سب مسلمان کو رکھنے ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف بدترین قوم وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو رمضان میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے روزے درست نہیں ہیں جو رمضان کے علاوہ نماز چھوڑے رکھے ہیں، بلکہ رمضان میں بھی پوری نمازیں نہیں پڑھتے، صرف مغرب اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، اگرچہ نماز کے وجوب کا انکار نہیں کرتے، لیکن علماء کے اقوال میں زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ کیا جان بوجھ کر عمدن اور قصدن روزہ توڑنے والا قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک شخص نے کوئی اس کے پاس شرعی عذر نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا اور مسافر بھی نہیں تھا، بس جان بوجھ کر کھانے کی طبیعت کر رہی تھی، پینے کی طبیعت کر رہی تھی، اس لیے اس نے روزہ توڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً ایک روایت ہے، من افطر یومن، جس کو جو پہلے گزر چکی صحیح بخاری کی، من افطر یومن من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدہر وان صامہ، اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کے بدلے قضا نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں کسی شرعی عذر اور مرض کے بغیر عمدن اور قصدن روزہ توڑ دینے والا قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا روزہ قضا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ البتہ اسے چاہیے کہ احساس ندامت
اور آئندہ اس گناہ کبیرہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے، خلوص دل سے سچی توبہ کرے اور اپنا گناہ اللہ سے معاف کروا لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جان بوجھ کر عمدن و قصدن روزہ توڑنے والا بھی قضا کرے گا، کیونکہ اس نے رمضان کا ایک روزہ توڑا ہے تو اس کو قضا کے ذریعے سے اگرچہ اس کو وہ اجر نہیں ملے گا لیکن اس پر قضا واجب ہے۔ بہرکیف ساتھیوں، یہ تمام مسائل جو ضروری تھے رمضان کے احکام سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔